میں ایک گوشت کی بوٹی ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، تو میں خوب جان لوں وہ دل، اور دل نصف پاؤنڈ کا ایک عضو ہے، اتنا ہے، نصف پاؤنڈ وزن ہے اس کا، لیکن اللہ 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 ساری عمر بھر دھڑکتا رہتا ہے۔ ہم سوئے ہوتے ہیں لیکن دل پھر بھی دھڑک رہا ہوتا ہے، دل پھر بھی اپنا کام کر رہا ہوتا ہے۔ بھائی 24 گھنٹے تو لوہے کی فیکٹری چلتی رہے وہ گرم ہو جاتی ہے، اسے ریسٹ لینا پڑتا ہے۔ یہ خلیات کا دل اتنا مضبوط احسن الخالقین نے پیدا کیا ہے کہ بندہ اس کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ ساری عمر سوتے وقت بھی ہم جب سو رہے ہوتے ہیں، سارے اعضاء ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ حرکت نہیں ہوتا ہے، اور ساری عمر میں 4 ارب تک جو اوسط عمر ہے نا، 4 ارب بار دھڑکتا ہے، 4 خرب بار، ارب نہیں خرب، اوسط عمر جیسی ہے اس کا دل جو ہے اپنی عمر میں 4 خرب بار دھڑکتا ہے اس عمر میں۔ یہ دیکھ لیں آپ کتنا پاورفل عضو ہے جو اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے، اور 73 گیلن خون فی گھنٹہ یہ پمپ کرتا ہے، اندازہ لگا دیں، فی گھنٹہ 75 گیلن خون جو ہے یہ دل پمپ کرتا ہے، اور 24 گھنٹوں میں 2200 گیلن خون جو ہے یہ دل پمپ کر جاتا ہے، ایک دن میں 24 گھنٹے، اور زندگی میں اوسطاً کسی کی اور زندگی ہے تو 3 لاکھ ٹن خون یہ ایک نصف پاؤنڈ کا عضلہ پمپ کرتا ہے۔ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ دل کتنا عظیم و شان عضو ہے جو اللہ تبارک و تعالی عز و جل جلالہ والاکرام نے جو ہے بیان فرمایا ہے۔ بہت زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، میں اسے بہت مختصر کروں گا۔ دل کی بہت سی امراض ہیں، کتابیں اتنی بڑی پڑی ہیں یورپ کی، ذرا اسباب پڑھ لو تو کئی 100 صفحات پر مشتمل دل کی امراض، اور تیجی کتب بھی پڑھ لیں، لیکن میرے محترم ان سب کو، اس دریا کو، اس سمندر کو ساور ملتانی نے ایک کوزے میں بند کر دیا، بریف کر دیا انتہائی۔ دل کی صرف 3 مرضیں ہو سکتی ہیں، عضلاتی، ودی اور عصبی، باقی جتنی امراض بیان کی جاتی ہیں وہ علامات ہیں، وہ امراض نہیں ہیں۔ اور میرے محترم دل جو ہے اس سے ہم تشخیص کرتے ہیں، نبض دل کی دھڑکنیں جو بتاتی ہے نا، اس سے ہم تشخیص کرتے ہیں مریض کی۔ آقا کائنات نے کتنی بڑی بات بتائی ہے، وہ درست ہے تو سارا جسم درست ہے۔ تو دل کی دھڑکن سے ہم محسوس کرتے ہیں بیماری کو، کیا بیماری ہے۔ اور دل جو ہے عضلاتی نسیج زیادہ ہے، اس کے اوپر ودی نسیج پھیلے ہوئے ہیں، اس کے اوپر عصبی نسیج کا جال پھیلا ہوا ہے، اس طرح یہ دل تینوں قسم کے نسیج سے ہے۔ تو میرے محترم جب عضلاتی تحریک ہوتی ہے تو جسم میں خشکی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے، دردیں شروع ہو جاتی ہیں، عضلات سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں، دل میں سٹیٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، شریانیں تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یورک ایسڈ بڑھنا شروع کر دیتا ہے، کولیسٹرول اپنی مقدار سے زیادہ ہو جاتا ہے، اور جو ہے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اور
دل میں سختی اور صلابت آ جاتی ہے. یہ سب عضلاتی تحریک کی علامات ہے. اب دل کی عضلاتی امراض جو کہ کتب جن سے بھری پڑی ہیں، جس گورکھ دندے میں ڈاکٹر بھی اور طب یونانی کے طبیب بھی پھنسے ہوئے ہیں. وہ کیا ہے؟ ایک ہی مرض ہے. نام کتنے دے دیے؟ ہائپر ٹینشن، ہائپر ٹینشن. اسی طرح وجہ القلب، انجائنا پیکٹورس، دل کا دورہ، ہارٹ اٹیک، ٹیکیکارڈیا، اضطراب قلب، شریانوں کی سختی، کارنری ایتھروسکلروسس، دل کا ورم کارڈائٹس، دل کے باندھ کا بند ہو جانا یا تنگ ہو جانا، میٹرل سٹینوسس، دل کے والو کی لیکیج، دل کا سکڑنا، انجائنا جسے کہا جاتا ہے، دل کے کانوں کا ورم، سرطان قلب. اسی طرح دل کے عضلات کی سوزش، مایوکارڈائٹس، شریانی قلب میں سودہ پیدا ہو جانا، کارنری تھرامبوسس. یہ جتنی بھی مرض ہیں، ایک مرض پہ اتنے صفحے لکھے ہوئے ہیں، دوائیاں مختلف لکھی ہوئی ہیں. یہ ساری عضلاتی مرض کی یہ علامات ہیں. اگر آپ کے پاس مریض آتا ہے، اس کی نبض سلب ہے، اس کی نبض صحیح ہے، اس کی نبض کبھی ہے، اس کی نبض جو ہے وہ اسی طرح جو ہے مشرف ہے، تو ایسا مریض جو ہے اگر دل کی مرض لے کر آتا ہے، وہ دل کی عضلاتی تحریک کا مریض ہے. کروڑا دیکھیں تو اس میں سرخی کا غلبہ ہوگا. بس اس کے لیے کسی بھی قسم کی گھبراہٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ عضلاتی صافی تحریک بھی ہوگا یا عضلاتی بدھی بھی. اگر کوئی پائے درجے کا پرہیز کرنے والا ہو، صرف تریاقی میدا آپ دے دیں، صرف تریاقی میدا. آپ دیکھیں کہ اس کے کیا رضاقی انتہائی عظیم. باقی اس کے ساتھ معاون دوائیاں ہم دیتے ہیں، بدھی صافی ملین بھی، قبض ہو تو بدھی صافی مصر بھی دیتے ہیں، بدھی صافی تریاق بھی دے دیتے ہیں. اور اسی طرح اگر کولیسٹرول یورک ایسڈ بڑا ہوا ہو، ہم صابر صاحب لگا دیتے ہیں تریاقی میدا کے، ان کو کام کرنے کے لیے. لیکن اگر اکیلی تریاقی میدا بھی دے دی جائے تو مریض کو کسی قسم کے انجیکشن لگوانے سے پہلے پیدا ہوتا ہے. مجھے پتا ہے جب میں داروباغ میں دربار شریف میں علاج کرتا تھا، میرے پاس دل کے درد کا ایک مریض آیا، میں نے دیکھا عضلاتی، میں نے اسے تریاقی میدا دے دی. ہفتہ کے بعد آ کے کہنے لگا حکیم صاحب آپ نے کیا دے دیا؟ میرا تو درد ٹیکے سے بھی نہیں رکتا تھا، یہ دوائی سے پہلے نہیں روک گیا. اتنی 3 دوائیوں پر مشتمل سستی ترین دوائی، اتنی بڑی. یہ یوٹیوب پہ شاید انٹرویو آ جائے، ایک ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہے آفتاب صاحب، وہ جڑا والے کے ہیں، ان کے بھی سینے میں درد اور پرابلم تھا. دیکھو کہا میں تو ڈاکٹروں سے ہومیوپیتھ والوں سے علاج کرا کے مایوس ہو چکا تھا. تو میں نے وہ اقبال صاحب یوٹیوب پہ آتے تھے، انہوں نے آپ کا تعارف کرایا تھا کہ ہمارے اساتذہ میں ہیں ظفر صاحب، وہ ہم سب سے سینئر ہیں، ان کے پاس علاج کے لیے جا سکتے. میں نے اس کا انٹرویو یوٹیوب پہ لیکچر سنا تھا، تو میں آ گیا، آپ کے پاس آیا، آپ نے نبض دیکھی، ایک لفافی میں پھکی ڈال کے دے دی کہ آدھی چمچی صبح پیر شام کھا لو. میں رات میں سوچتا جاؤں ٹیم نے کیا کیا میرے پاس، علاج کرا کے تھک گیا، ایک پھکی دے دی. کہنا جب میں نے جا کے کھائی، یہ اس کا انٹرویو یوٹیوب پہ آنے والا، آدھے گھنٹے بعد میں ٹھیک ہوں. اب یہ 4 دن کا بات کیا ہے، میں بھیم یارکان جو ہے گیا ہوا تھا، شادی تھی میرے بڑے بھائی کی پوتے کی، اس پہ
چھوٹے بھائی کے پاس میں ٹھہرا ہوا تھا، وہ دل کا مریض ہے، جو آپ کو سے واضح کراتا ہے وہ، کیونکہ بیٹے سعودی عرب میں الیکٹریشین کی کمپنی بنائی ہوئی ہے، 15-20 ملازموں کے نیچے کرتے ہیں، کروڑوں میں وہ ہیں، اس لیے وہ بوڑھے کہتے یہ سی ابو ڈاکٹر پوری نہ رات کو جی اسے 11 بجے درد شروع ہو تیریاں دوائیاں کیا بڑا ڈبا انہیں رکھا ہے پوری دکان میں نے اٹھانا کہ ڈسٹرب ہوں گے مہمان آئے صبح 5 بجے جی آپ نے اٹھا ہی میں نے 9 دیکھی تو ذراتی اس وقت بھی وہاں بھی میرے شگرد ہیں، محسن صاحب بھی ہیں کہتے وہ پریکٹس کر رہے ہیں، شہزاد صاحب کر رہے ہیں، اس طرح اور کئی شگرد ہیں جو پریکٹس کر رہے ہیں۔ میں نے بیٹے کو بھیجا جاؤ گاڑی پہ فوراً شہزاد کو فون کیا یار آؤ دعا خانہ کھولو اور 15 نمبر دیو وہی دلا کے وہ 15 نمبر دی 15-20 منٹ کے بھائی صاحب سو گئے 11 بجے تو بجے بیٹھے سی بھی کر تو یہ اتنا معجزہ ہے۔ اس میں شرط یہ ہے کہ مریض پرہیز کرے۔ اگر میرے یہ شگرد جو بیٹھے ہیں یہاں بھی 5-7 شگرد بیٹھے ان کے پتہ ہے میری یہ عادت ہے مریض کی لانتے نہیں زیادہ سنتا ہے، جسے دوبارہ دیکھوں دوائی لیتا ہوں اور آتی کی کھاتا ہے کل کی کھاتا ہے پرسوں کی کھاتا ہے جو غلط بجا دینا میں کہوں بھاگ جاؤ کوئی دعا نہیں پرچی کرو واپس۔ تو اس طرح جب وہ ڈر جاتے ہیں دوائی دے دیتے ہیں ڈاکٹروں کے میں نے کہتا ہوں یہ بھی ایک علاج کا حصہ ہے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس طرح یہ پرہیز مست ہے، پرہیز سے ساتھ دوائی کھائی جائے تو یہ جتنی بھی یہ علامات میں نے آپ کو 13 مرضے بنا کر بڑا ہوا بنایا ہوا ہے جو کہتی ہیں ان کو اکیلا صابر صاحب کے طرح کے میدا سے آپ شفا کا تحفہ بان کر اسے اپنے گھر دے سکتے ہیں اللہ۔ اور دوسری بات جو دل کو ہوتی اعصابی تحریک، اعصابی تحریک کی وجہ سے جو علامات پیدا ہوتی ہیں انہیں علامات کہتے ہیں، یہ ڈاکٹر نے امراض کہتے ہیں، ان پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ ہائپو ٹینشن یعنی بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے، انیمیا فقر الدم خون کی کمی ہو جاتی ہے، اسٹروک آدم ڈیزیز، غروب القلب دل ڈوبنے لگتا ہے، پیریکارڈائٹس دل کے بیرونی جو غلاف ہے اس میں شوجر جو ہے دل کے 2 غلاف ہے، دل اضلاعی ہے اس کے اوپر ردی غلاف ہے اس کے اوپر اصلی ہے، اصلی غلاف کی وجہ ہوتی ہے تو یہ اعصابی ہے جس کا نام ایلوپیرنی پیریکارڈائٹس دے کے پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے۔ اعصابی تحریک ہوتی ہے، خون پہلے پتلا ہوتا ہے اور پھر پوچھنے کی گولی دے دیتے ہیں، پھر خون پتلا ہوتا جاتا ہے دل سے لیکیج شروع ہو جاتی ہے، پھر کہتے ہیں کہ آپ کو آپریشن کرنا پڑے گا ٹانکے لگانے، لیکیج بند کرنی پڑے گی، اور لیکیج بند کرنے کے لیے جس کسی کا آپریشن کیا ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں ہوا، کیونکہ دل اتنا کمزور ہو جاتا ہے وہ حرکت میں نہیں آ پاتا، پھر اس کے وارثوں کو آ کر کہتے ہیں کہ اعلیٰ آپریشن ہوا، اتنا اعلیٰ ہوا کہ جس کی کوئی مثال نہیں، لیکن بدقسمتی سے مریض کا دل حرکت میں نہیں آ سکتا تو اللہ کے پاس۔ میرا بہت بڑا دوست ہے انگلینڈ میں سرور صاحب نے اللہ کے رحمت کرے، انہیں بھی یہی آتا تھا خون پتلا کرنے کی گولی دی جا رہی، حالانکہ اتنا پتلا وہی تو کلو پتلا کرنے کی اگر گاڑا ہے، لیکن اس کو ناپ تو رکھو قواعد تو رکھو، دیکھو یورک ایسڈ اگر نارمل ہو گیا ہے، کولیسٹرول اگر نارمل ہو گیا ہے، اگر اس نے جو ہے اپنا یہ کیلشیم جو ہے نارمل ہو رہی ہے، یہ پلیٹلیٹس اگر نارمل ہو گئے تو خون گاڑا نہیں رہا، پھر بھی وہ کیوں خون پتلے کرنے کی گولی کھائے؟ وہ کہتے ہیں روٹی کھاؤ نہ کھاؤ یہ جب تک مرنا ہے یہ گولی کھا کے رہنا، وہ خون انتہائی پتلا ہو جاتا ہے جو پھر قلب ہو جاتا ہے۔ میرے پاس وہ رہا 15 دن
سیمپل دینے کے لیے گئے تو اس کا جب یہاں سوئی لگا کے خون نکالتے تھے خون ہی نہیں بند ہوتا تھا، وہ سیمپل لینے والوں کے لیے مصیبت بن جاتی۔ تو وہاں میں نے کہا یار دیکھنا میری بات سننا، یہ گولیاں بند کرو، لیکیج ہوئے گی، پھر آپ کا آپریشن کریں گے، پھر آپ ہم سے ملنے کے قابل ہی رہیں گے، کہانی کو چھوڑ جائیں گے۔ میں نے کہا جی وہاں تو ہماری مرضی تھی، وہاں تو جو انہوں نے کرنا ہے ہمیں کرنا ہی پڑنا ہے، ہمارا ڈاکٹر یہی ان کے ساتھ ہوا، خون لیک ہونا شروع ہو گیا اور ان کا آپریشن کیا، ہاں جی لیکیج روکنے کے لیے۔ اس کے بیٹے کو آ کے کہنے لگے جی آپریشن بڑا اچھا ہوا لیکن دل حرکت میں نہیں آ رہا۔ اس لیے میرے محترم یہ کوئی سوچ سے کام لینا چاہیے، یہ اصلی تحریک ہوتی ہے جتنی یہ بندہ نے آپ کو علامات بتائی ہیں، ان میں ضرورت کے مطابق نبض کے حوالے سے دیکھیں صافی ہوتی ہے یا صافی ذاتی ہے۔ اس میں اگر آپ ذاتی صافی اور ذاتی بدھی یا دے دیں گے تو مریض زندہ ہو جائے۔ مریض جو ہے دل کے ڈوبنے سے، دل کے جو ہے گھبراہٹ سے دل بڑا بھی ہو جاتا ہے، عزم قلب اسے تسکینی کہیں گے صافی تحریک میں، تو وہ بھی شکر کر عضلاتی صافی دوائی سے نارمل سائز پہ آ جاتا ہے۔ تو یہ اس کا علاج ہے، ایسا علاج جو دل کے مریض کا جو کہ صافی تحریک کا مریض ہے، جس کے دل کے اعصابی پردے میں سوزش ہے، اگر عضلاتی صافی غذاؤں سے، عضلاتی بدھی غذاؤں سے علاج کرے گا ہمیشہ کامیاب ہوگا، اسے کسی ڈاکٹر کو، کسی ہارٹ اسپیشلسٹ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری بات جو ہے بدھی تحریک، بدھی تحریک میں دل کا تحلیلی عزم ہو جاتا ہے، ذوق قلب ہو جاتا ہے، خفقان قلب ہو جاتا ہے۔ اس نے جو ایلوپیتھ نے جو مرض نام دے کر خون پتلا کرنے کی، ہر دل کی مرض میں یہی دوائی ہے ان کے پاس، خون پتلا کر دو بس، اور کوئی دوائی نہیں۔ اس میں خفقان قلب، ایجیٹیشن اور اینڈوکارڈائٹس، دل کے اندرونی پرت کی سوزش، یعنی اندرونی نیچے عضلات ہیں، اوپر اعصاب ہیں، درمیان میں بدھی ٹیشوز جو دل کی ہیں، انسدہ ان کی سوزش، اور قلب کی بے جنگی چال، کارڈک ارستھینیا، خطرہ آتا ہے، کبھی کسی دیر کے بعد نبض وقفے سے دھڑکتی ہے، کبھی تیز دھڑک جاتی ہے، کبھی اسٹروک مس ہو جاتی ہے، جسے خطرہ کہتے ہیں، یہ حالت ہوتی ہے۔ دل کا سست ہونا بریلی کال، یہ ذوق قلب ہو جاتا ہے تحریری جیسے، دل سست ہو جاتا ہے۔ کارڈیک فیلور، اور جب یہ دل انتہائی بڑھتا چلا جائے، تحلیل ہوتا جائے، کمزور ہوتا جائے تو یہ فیل ہو جاتا ہے۔ ایلوپیتھی میں صرف یہی کہا جاتا ہے خون گاڑھا ہونے سے، کولیسٹرول ہونے سے دل فیل ہوتا ہے۔ یہ طب ابتداء نے بتایا ہے کہ اس وجہ سے یہ یہ علامات جو ہیں، اس کی اگلی علامت دل کا فیل ہو جانا، یہ میں نے بتا دیا، کنجسٹو ہارٹ فیلر، سانس پھولنا، ڈیسپینیا، ڈیا، یہ پی جہاں سے تکلیف ہو جاتی ہے، یہ نہیں پڑھا جاتا ہے اس کی پروننسیشن میں، سانس پھولتا ہے۔ میرے پاس لاہور سے ایک ڈاکٹر آتے تھے، MBBS، اپنے فیلڈ کے اسپیشلسٹ تھے، دل کا علاج کرانے کے لیے۔ میں ان کا علاج کر رہا تھا، مجھے دوسری بار آ کر کہنے لگے جی فائدہ تو میں محسوس کر رہا ہوں، لیکن مانوں گا تب جب میں 3 میل تک واک کرتا ہوا چلا جاؤں گا، میرا سانس نہیں پھولے گا، تو میں پھر مانوں گا کہ بھئی آپ کے پاس دل کا علاج ہے۔ 3 مہینے اس نے دوائی کھائی اور 3 مہینے کے بعد آ کر کہنے لگا 3 تو کیا میں 5 میل تک چلتا چلا گیا، میرا دل سانس نہیں پھولا، ٹھیک صاحب میں شکر ہے میں ٹھیک ہو گیا۔
تو یہ ہے اس دل کا جادو جو چل کر ہو رہا ہے، سانس میں ساری کالی استھما، استھما دمے کو کہتے ہیں، دل کی وجہ سے جو ہوتا ہے، ہاں دل کا انتہائی بڑھ جاتا ہے، پھیپھڑوں میں بھی بہت تکلیف ہو جاتی ہے، پھیپھڑے بھی گزراتی آگ گرمیا دین میں سینے میں زیادہ تر گزراتی مراد ہوتی ہے۔ تو پھر بعض اوقات سانس میں بھی بڑی دقت آتی ہے، اور جب یہ انتہائی شدت اختیار کرتا ہے تو پھر پھیپھڑوں میں پانی آ جاتا ہے، جب پھیپھڑوں میں پانی آ جائے تو پھر کارڈیک استھما ہونا ہی ہونا ہے، اور کیا ہوگا۔ لیکن اس کا علاج طب میں ہو کوئی مشکل ہی ویری ایزی۔ میرے پاس بہت سے مریض ایسے آتے ہیں پھیپھڑوں کے پانی کے، دل کے تحریری عزم، دل میں ڈوب آتا ہے، اس طرح پیٹ کے پانی، دل کا پھیل جانا، انلارجمنٹ آف دا ہارٹ۔ یاد رکھیں عزم دو قسم کا ہے، تسکینی عزم، تحریری عزم۔ تسکینی عزم جذبات کی زیادتی سے ہوتا ہے، تحریری عزم قلب حرارت اور گرمی کی زیادتی سے ہوتا ہے، دونوں کا علاج ہوتا ہے۔ اور ان کے ایگو نے کیا بتانا ہے، دل بڑا ہوا ہے، ایگو نے یہ نہیں بتانا تحریری عزم قلب ہے یا تسکینی عزم قلب ہے۔ تو علاج کیا ہوگا جب تشخیص ہی نہیں؟ یہ لیبارٹری بتاتی ہے، وہ آپ کو بلڈ پریشر بتائے گی کہ تمہارا بڑا ہوا ہے، یہ بتائے گی لاتی تحریک ہے یا ودی تحریک ہے، بخار بتا دے گی تیرا 105 بخار ہے، لیبارٹری بتائے گی لاتی ہے یا ودی یا ہستی ہے، اس لیے یہ ناکام ہے، اس لیے ان کا علاج واضح پھر ہے، دنیا میں ناکام ہے۔ آپ سوچتے ہیں کدھر کو جائیں، کبھی ہربل کی طرف آتے ہیں، کبھی نیوٹریشن کی طرف آتے ہیں، لیکن جب تک یہ مجاز نہیں مانیں گے عطیہ کا، اس وقت تک جتنا مرضی سوچ لو۔ ایک جسم میں آئرن کی کمی ہے نا، گاجر میں آئرن بہت ہے، اچھا آپ نے گاجر کھانی ہے، دوسری چیز کیا، کریلے میں بہت آئرن ہے، آپ نے کریلا کھانا ہے۔ اسی طرح جناب علی جو ہے وہ آج اس میں اسی طرح وہ ہوتا ہے نا سرخ جا چکندر، اس میں بہت آئرن ہے، یہ کھانا ہے۔ بندہ خدا آئرن کم کیوں آ رہا ہے؟ کون سی مرد کی خرابی ہوئی ہے؟ بندہ ساری غذائیں کھا رہا ہے، کون سی غذا ہے جو آئرن سے خالی نہیں ہے؟ اور جسم کا جو آرگن آئرن کو جذب کر کے خون میں شامل نہیں کر رہا، اس کو ایکٹیو کرو، اس کا علاج کرو، آئرن خود بخود پورا ہو جائے گا۔ آئرن کی کیا بجا ہے؟ آپ پلیٹلیٹس گر جاتے ہیں، اسٹیرائڈ پہ لگ جاتے ہیں، اسٹیرائڈ عمر بھر کھانے پاتے ہیں، جس طرح خون پڑتے ہیں، جس طرح یہ دل کے لیے پتلا خون کرنے کی، اور جسم پہ کھردرا ہو جاتا ہے سارا، اس کا سائڈ افیکٹ جگر کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ میرے پاس ہوئی جائے ہم کچھ بھی نہیں کرتے، عام طور پر روٹی لاتی میں ہوتا ہے جو آئی دے دیتے ہیں، کبھی جو وہ خون دے دیتے ہیں، اور اس طرح روٹی صابی لاتی صابی ارضیہ تجویز کر دیتے ہیں، مہینے کے بعد پلیٹلیٹس نارمل ہو جاتی ہے۔ میرے پاس ایک ایسا مریض جس سے 1 مہینے میں پلیٹلیٹس نارمل ہو گئے، اس کا رشتہ ایک انڈیا ڈاکٹر کے گھر ہوا تھا بیٹی سے، جب اسے پتا اس کے پلیٹلیٹس کہتے ہیں، اس نے رشتے سے انکار کر دیا، میں تو تجھے رشتہ نہیں، حالانکہ عزیز تھا، اور انشاءاللہ 7-8 سال ہو گئے اس کے پیٹ کا لیفٹ بھی نارمل ہے، اس کی شادی بھی ہوگی، اس کے بچے بھی ہیں۔ یہ اصل میں علاج علامت کا نہیں کرنا چاہیے، آرگن کا کرنا چاہیے، جو پرزہ خراب ہوا اس کا کرنا چاہیے۔ جب میں مریض کا تھا میرے تو سر درد بھی ہے، میرے تو جناب علی ناک سے پانی نہیں بہتا ہے، میرے تو الٹیاں بھی آ جاتی ہیں، مجھے تو کروڑا بھی زیادہ آ رہا ہے، ہمیں کسی چیز کی دوائی نہیں دیتی، ایسا ثابت تحریک نہیں ہوتا ہے، ہم نے حضرات کو تحریک دے دینی ہے، نہ زکام رہے گا، نہ پیر رہے گی، نہ اس کی جو سستی رہے گی، یہ ساری علامات جو علامات آپ کو اس نے بتائی ہیں اس کی آپ نے دوائی دی ہے، اگلی دفعہ پتہ آ کر کیا کہے حکیم صاحب یہ تو مرض میں نے آپ کو نہیں بتائی، یعنی یہ مرض بھی آپ کو نہیں بتائی، میری تو یہ بھی ٹھیک ہو گئی ہے،
میں 20 سال سے رگڑا کھا رہا تھا. تو یہ ہے، پھر میں کہوں گا کہ یہ خدا کا جادو جو سر چڑھ کر بول رہا ہے. اور میرے محترم اتنا بڑا سائنسدان عام بندہ نہیں ہوتا، اس کی عطا ہوتی ہے، اس کا قول جو ہے، اس کے قول کی اللہ کو لاج ہوتی ہے. یہ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا 1 صدی لگے گی یہ سائنس ساری دنیا میں چھا جائے گی. 1 صدی 1958 میں پیش کی. جب 2058 ہوگا ہر طرف نظریہ 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 ہی ہوگا. اس طرح میرے محترم دل کے خون کی لیکیج، یہ بھی بدھی علاقی تحریک میں خون پتلا ہو جاتا ہے، روح شاریہ سے بہہ جاتا ہے. اور مورنری عدیمہ، یہ پھیپھڑوں میں پانی کاٹ جاتا ہے. اس کا کلر ہوا پیٹ میں پانی کاٹ جاتا ہے، دل میں عدیمہ ہو جاتا ہے. غشی کی علامت بھی بدھی تحریک کی. میرے پاس ایک بچی لائی گئی 20 سالہ، 15 دن علائج اسپتال میں بے ہوش پڑی رہی. بہت کوشش کرتے رہے علاج کی، اسے ہوش نہیں آئی. میرے پاس اس کے گاؤں کا ایک شگرد بیٹھا ہوا تھا. اس کو انہوں نے فون کیا کہ ہمیں تو ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی، ہم تو اسے لے کر گھر جا رہے. مجھے کہنے لگا کہ آپ اگر اجازت دیں تو ایمبولینس کو میں لے جا کے لے کر جا رہے ہیں، آپ کو دکھا دیں. مجھے کیا اعتراض ہے، دکھا لیں. وہ میرے پاس لے آ جاتی. میں نے نوے دیکھی تو بدھی تھی. میں نے اسے حسابی بدھی، بلین، اکسیر، گرم، جوار شاہی دے دی. ہفتے کی دوائی دے دی. ہفتے کے بعد اس کے وارث آ گیا جی مریضہ ہوش نہیں آ. ہفتہ اور کھائی، مریضہ ٹانگیں ہاتھ سیر سب کچھ ہلانے لگی. 3 مہینے کے بعد وہ مریضہ چل کر میرے گاڑی سے اتر کر چل کر میرے پاس آئی کہ آپ نے اس بچی کو پہچانا ہے؟ میں نے تو نہیں اس کو پہچانا. کہتے وہ جو بے ہوش ہو کر آئی تھی اور لاجواب ہو کر آئی تھی، یہ آپ وہ ٹیچر ہے ہمارے پڑھاتی ہے. میرے محترم یہ ضروری ہے کہ یہ بدھی علاقی مریض ہوگا. اس کا علاج اگر ابتدائی اسٹیج ہے بدھی صابی ملائی ہے، اکسیر، گرم اور اکسیر ہیپاٹائٹس سے کریں. بدھی صابی بدھی صابی علاقی اکسیا دیں. اگر استثنائی حالت ہے تو بدھی صابی مسل، بدھی صابی اکسیر ہیپاٹائٹس اکسیر جگر سے کریں. روٹی، اناج، نمک، سبز مرچ بند کر دیں. جو کا دلیا دیں، مربع گاجر دیں، پیٹھے کی مٹھائی دیں، سابودانے کی کھیر دیں، خربوزہ دیں، پپیتا دیں، انار دیں. اسی طرح اسے جو ہے آپ جو ہے وہ میٹھا، موسمی یہ بھی دے سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مریض جو ہے شفا یاب ہو کر آپ کو دعائیں دیتا ہوا لوٹ جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے بہت طویل لیکچر ہے جتنا مارٹی دیتا ہوں، لیکن میں نے حضراتی اور بدھی اور عصبی امراض کا آپ کو علاج بتا دیا ہے. اگر آپ یہ تشخیص اور تجویز جو میں نے بتائی ہے آپ اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ناکام ہی ہوگے، آپ کامیاب ہوں گے. آپ کا علاقے میں نام پیدا ہوگا اور آپ ماشاءاللہ شفا کے تحفے پالیں گے. اللہ کے لطف و کرم سے میرے پاس رہ کر جو بھی تربیت